نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی چونگ کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت اور شرف کہ اس ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع تقلید کی شرعی حیثیت اور اس کے ساتھ بالخصوص تذکرہ امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس امام کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ تقلید کہتے کس کو ہیں۔ روزمرہ زندگی کے اندر میں اور آپ بے شمار مسائل، بالخصوص شرعی مسائل جو شریعت سے متعلق ہیں، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ، حج، دیگر مسائل، روزمرہ زندگی کے اندر وہ مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل کا حل بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں بھی موجود ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن ان کی اصل، ان کی بیس، ان کی بنیاد وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب اس بنیاد کو معلوم کر کے اس مسئلے کا حل کیسے پیش کرنا ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ جب مجتہدین، فقہا، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، میں اور آپ یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم قرآن و سنت سے ان مسائل کا حل نکال سکیں جن کا حل صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود نہیں، واضح طور پر موجود نہیں، میں اور آپ یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ مجتہد جس کے لیے کئی شرائط بیان کی گئیں، اللہ نے یہ صلاحیت انہیں دی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں کہ جن کا حل واضح طور پر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ تو اب وہ جو مسائل مجتہدین، فقہا کتاب و سنت سے اخذ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ ان کی دلیل کے مطابق یہ مسئلہ جو جدید مسئلہ ہے، نیا مسئلہ ہے، جس کا واضح حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، وہ جو اپنی رائے دیتے ہیں، مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، اس کو مان کر اس حل پر چلنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ میں یا آپ، ہمیں موتیوں کی ضرورت ہو اور موتی سمندر کی تہ میں ہیں، میں بھی غوطہ لگانا نہیں جانتا، آپ بھی غوطہ لگانا نہیں جانتے، تو ہم کبھی بھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ جس کام کی ہمیں مہارت نہیں ہے اس کام میں ہم کیوں پڑیں۔ تو ہم موتی لینے کے لیے اس سے رابطہ کریں گے جو ماہر غوطہ خور ہے،
جو سمندر کی تہ سے موتی نکال سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ ہم چونکہ غوطہ لگانا نہیں جانتے، سمندر کی تہ سے موتی نکالنا نہیں جانتے، تو تم یہ مہارت رکھتے ہو، تم یہ موتی نکال کر ہمیں دو۔ بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن و سنت سے مسائل نکالنا نہیں جانتے اور ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو ہم ان علماء کی طرف رجوع کریں گے جن علماء کو مجتہد کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ہم ان سے رابطہ کریں گے کہ آپ اس مسئلے کا حل پیش کریں۔ وہ جو مسئلے کا حل پیش کریں گے اس حل کی پیروی کرنا، اس امام کی رائے کو ماننا، اس امام نے مسئلے کا جو حل بتایا ہے اس حل کو قبول کرنا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور ان معاملات کے اندر جس امام کی پیروی کی جاتی ہے وہ امام ہے اور اس کی تقلید کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے۔ اب ہم مقلد ہیں، کس کے مقلد ہیں؟ سراج الامہ، کشف الغمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہاں یہ بات بھی آپ حضرات سمجھیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا حل کس طرح پیش کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ فرمایا، معاذ اگر قرآن سے نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا، حضور آپ کی حدیث میں تلاش کروں گا۔ فرمایا، اگر میرے فرامین اور حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا، حضور پھر میں قیاس کروں گا، علت اس مسئلے کی قرآن و سنت سے تلاش کروں گا، اس کی بنیاد قرآن و سنت سے تلاش کر کے اس مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ اب تھوڑا سا آسان کرتے ہوئے بات کو عرض کرتا ہوں، مثلا قرآن مجید میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب آج ایک بندہ آئس کا نشہ کرتا ہے، شیشے کا نشہ کرتا ہے، یا یہ افیون، بھانگ اور چرس دیگر منشیات ہے، تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن نے تو چونکہ شراب کی بات کی ہے تو لہذا یہ حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے۔ لیکن شراب کی حرمت کس وجہ سے ہے؟ وہ یہ کہ شراب کی وجہ سے بندہ نشے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ نشہ آور چیز کی وجہ سے عقل معوف ہو جاتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا۔ نشہ علت ہے شراب کے اندر، اس وجہ سے شراب حرام ہے۔ یہی نشہ افیون میں پایا جاتا ہے، یہی نشہ منشیات کے اندر ہے، یہی نشہ آئس کے اندر موجود ہے۔ آئس کا جو جدید نشہ آج کیا جاتا ہے تو اس علت کی بنیاد پر، کیونکہ شراب اس لیے حرام قرار دی گئی کہ اس میں نشہ ہے، اب جس چیز میں نشہ ہوگا اس کو حرام قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے، اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے شراب کو حرام کہا اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو جتنی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو حرام کہا جائے گا۔ اسی طرح کئی مسائل ہیں، واضح طور پر ان کا جواب قرآن میں موجود، حدیث میں موجود نہیں ہے، تو وہ بنیاد مجتہد جانتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے، اس پر قیاس کر کے اس مسئلے کا حل پیش کرنا ہے جس کا واضح حل قرآن و سنت میں نہیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل سے سرکار نے فرمایا، آپ فیصلہ کس طرح کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں قیاس کروں گا، اس کی اصل قرآن و سنت سے تلاش کروں گا اور اس بنیاد پر میں اس کا مسئلہ حل پیش کر دوں گا۔ توجہ آپ فرمائیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے معاذ ابن جبل کو یہ توفیق بخشی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے قرآن و سنت سے ہی ڈھونڈنا ہے، اپنی رائے نہیں دینی، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے غلام کو توفیق بخشی کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہی بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قاضی شریح کو قاضی بنایا تو آپ نے ان سے سوال کیا، فیصلہ کیسے کریں گے؟ کہا قرآن سے۔ فرمایا قرآن میں نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا حدیث سے۔ فرمایا حدیث میں نہ ہوا تو پھر؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے پھر اپنی رائے دوں گا، اپنی کوشش کر کے اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے تلاش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ طریقہ ہے مسائل کے حل کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت
آپ خلیفۃ الرسول بلا فصل کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو آپ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ کوئی مسئلہ آتا تو آپ پہلے قرآن سے تلاش کرتے، قرآن سے نہ ملتا تو حدیث سے تلاش کرتے، حدیث سے نہ ملتا تو جو اصحاب سے آپ ان سے مشورہ کرتے، مشورہ کرنے کے بعد سب جس رائے پر متفق ہوتے تو آپ فرماتے یہ مسئلہ جس کا حل قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر موجود نہیں ہے، اصحاب کے مشورے سے اس کا حل اس رائے کے ساتھ یہ دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ تو دور صحابہ کے اندر بھی یہ طریقہ موجود تھا کہ جس مسئلے کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہوتا تھا، رائے کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کر دیا جاتا تھا۔ اب جو امام اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اس کی رائے کو مان کر اس کے پیچھے چلنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن ذہن میں پھر ایک سوال آتا ہے کہ فقہ کے امام تو چار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو تقلید صرف ایک کی کیوں ہے، باقیوں کی ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم امام شافعی کی تقلید بھی کریں، امام مالک کی بھی کریں، امام احمد بن حنبل کی کریں، اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب تقلید ایک کی کرتے ہیں تو باقی غلط ہے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف ٹھیک ہے تو باقی غلط ہے، یہ مسئلہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ چاروں ائمہ فقہ بڑی شان والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اگر ثریا ستارے کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک نوجوان علم کو وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب سراج الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش کا ایک نوجوان زمین کو علم سے بھر دے گا، فرمایا اس سے مراد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مدینے کے عالم سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، اس سے مراد امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چاروں امام بڑی شان والے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ چاروں ائمہ فقہ سنی ہیں، چاروں کا عقیدہ ایک ہی ہے، چاروں کا عقیدہ ایک ہے، چاروں نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے، چاروں اہل سنت و جماعت۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ تقلید ایک کی کیوں؟ چاروں ٹھیک ہے لیکن تقلید ایک کی اس لیے کہ آپ یہ ذرا عقلی طور پر بتائیے کہ ہم نے کسی منزل پر پہنچنا ہو اور اس کے چار راستے جاتے ہوں، تو اب ہم اگر چاروں راستوں کو اختیار کریں تو منزل تک پہنچ سکیں گے؟ ایک راستے پر چڑھیں گے پھر اتر کر دوسرے راستے پہ چڑھ جائیں گے، دوسرے سے اتریں گے تیسرے راستے پہ چڑھ جائیں گے، راستہ بدلتے رہیں گے، منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یا یوں سمجھیے ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں ساری فقہ کو مانتا ہوں، امام شافعی کو بھی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو اب وہ کرے گا کیا؟ صبح ایک مسئلے کے اندر اس کو اپنا مفاد امام صاحب کی رائے میں نظر آیا تو صبح وہ حنفی بن جائے گا، دوپہر کو کوئی مسئلہ پیش آیا اس کو اپنا مفاد امام شافعی کے مسئلے میں نظر آیا وہ شافعی بن جائے گا، شام کو وہ مالکی ہو جائے گا، اگلے دن کسی مسئلے میں اپنا مفاد امام احمد بن حنبل کی رائے میں نظر آیا تو وہ حنبلی بن جائے گا۔ تو فرمایا ایک ہی وقت کے اندر چاروں فقہ کی تقلید نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، وہی مسئلہ امام شافعی کے نزدیک ناجائز ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے اپنے دلائل ہیں۔ تو فرمایا ایک ہی فقہ کی تقلید ہوگی، جس فقہ کی تقلید کی جائے گی وہ ایک ہی فقہ ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں جس فقہ کا مقلد بنایا، ہم جس امام کی رائے شرعی مسائل کے اندر، فقہی مسائل کے اندر جس امام کی رائے کو مانتے ہیں اور جس امام کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، اور جس فقہ کو ہم مانتے ہیں اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں، توجہ ہے تھوڑی، اس بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ نماز اور روزے میں جو مسائل جن پر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان میں اپنی رائے دی، اور اس رائے کے مطابق ان مسائل پر ہم چلتے ہیں، تو فقہ حنفی کے ہم مقلد ہیں۔ یہاں بھی ایک بات اور آپ سمجھیں گے، تقلید کون سے مسائل میں ہوگی؟ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جن کی صراحت قرآن و سنت میں موجود نہیں۔
ورنہ جو واضح طور پر مسائل قرآن و سنت میں، مثلاً توجہ ہے آپ کی، قرآن کہتا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دیگر مسائل جو قرآن میں موجود ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز کو فرض اس لیے مانتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے، نہیں، وہ تو واضح قرآن میں موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، فقہ حنفی میں ہے، نہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ رب نے کہا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کے مقلد ہم اس حوالے سے ہیں کہ جن مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود واضح طور پر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، ان میں پھر ہم مسائل کا وہ حل دیکھیں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ امید آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر حضرات گرامی قدر، تقلید، اس کا جواز حضرت سیدنا فاروق اعظم نے قاضی شریح کو قاضی بنا کر بھیجا، ان کو تاکید کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، معاذ ابن جبل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی گفتگو، اور اس کے ساتھ قرآن کی یہ آیت کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو، واضح معنی اب اس کا ایک یہ کیا جاتا ہے جو حاکم بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد حاکم نہیں ہے، فقہاء ہیں، مجتہد ہیں، علماء ہیں، کہ وہ مسائل کے اندر جو رائے اپنی دیتے ہیں، مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد